فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کے پرانی شہر کے ایک اسکول کی نصابی کتاب میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کی اشاعت کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے سامنے مسلم نوجوانوں نے کل رات زبردست احتجاج کیا۔ بتایا گیا ہے کہ بوائز ٹاؤن اسکول کی 4تھی جماعت کی سماجی علم کی کتاب میں تصویر شائع کرتے ہوئے حضور اکرم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ 5 دن پہلے ہی اس سلسلے میں فلکنما پولیس سے شکایت کی گئی تھی، تاہم اس شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس کتاب کا پرنٹر امیگوز بکس انٹرنیشنل ہے۔ اس پرنٹر کو تصویر کی اشاعت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کرنے والے کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے گی، ساتھ ہی اسکول انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کالا پتھر پولیس اسٹیشن میں پبلشر، کارپوریٹ آفس اور نصابی کتابوں کی تقسیم کرنے والوں کے خلاف فوجداری معاملات درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ پولیس اس معاملے میں سخت قانونی کارروائی کرے گی۔ ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگیر نے میڈیا کو بتایا کہ حضور اکرم کی تصویر شائع نہیں کی جا سکتی، اس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی۔ مسلم نوجوانوں کی شکایت پر ایک معاملہ درج کیا گیا ہے اور اسکول پر پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے امپلائیز ہیلتھ کیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے نئی امپلائیز ہیلتھ اسکیم پر عمل آوری کی منظوری دی ہے۔ اس سے ملازمین، پینشنرز کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس اسکیم کے انتظام کے لیے حکومت کے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ عہدیدار، ملازمین اور پینشنرز ممبرز ہیں۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے جیو نمبر 186 جاری کر دیا ہے۔ تلنگانہ میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی کی جانب سے 15 اکتوبر سے بس یاترا شروع کی جانے والی ہے۔ اس بس یاترا میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی 3 دن تک حصہ لیں گے۔ کانگریس رائے کے مطابق راہل گاندھی شمالی تلنگانہ میں سفر میں شرکت کریں گے۔ راہل گاندھی اس مہینے کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو 3 دن بس یاترا میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ راہل گاندھی بس یاترا کے ذریعے تلنگانہ میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس کے علاوہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کو بھی بس یاترا میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بس یاترا کے ذریعے ریاست بھر کے تمام اضلاع کا احاطہ کرنے کے لیے تلنگانہ کانگریس روٹ میپ تیار کر رہی ہے۔ بس یاترا کے دوران کئی مقامات پر کارنر میٹنگز منعقد کی جائے گی۔ حکومت نے مسلم دھوبی اور حجام کو ماہانہ 250 یونٹ مفت برقی سربراہی کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کے مطابق 7 اکتوبر سے درخواستوں کے ادخال کا آغاز ہو چکا ہے اور 6 نومبر کو شام 5 بجے تک آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ TSOBMMS ویب سائٹ پر اہل حجام اور دھوبی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ مقررہ تاریخ تک درخواستیں داخل کریں۔ حکومت نے دھوبی گھاٹ، لانڈری اور ہیئر کٹنگ سیلون کے لیے ماہانہ 250 یونٹ مفت برقی سربراہی کے احکامات 4 اپریل 2021 کو جاری کیے تھے۔ اسکیم کو مسلم دھوبی اور حجاموں تک توسیع دینے 16 ستمبر کو احکام جاری ہوئے، جس کے تحت مسلم حجاموں کے ہیئر کٹنگ سیلون اور مسلم دھوبی گھاٹ اور لانڈری شاپ کو ماہانہ 250 یونٹ برقی مفت سربراہ کی جائے گی۔ اے پی کے سابق وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کے خلاف حیدرآباد میں مومی شموں کی ریلی نکالی گئی۔ اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم میں سابق چیف منسٹر اے پی چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر کرشنا پرساد کی قیادت میں مومی شموں کی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے چندرا بابو کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ ورلڈ کپ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے چنئی میں آسٹریلیا کے خلاف میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ آسٹریلوی ٹیم نے 199 رن کے مقررہ ہدف میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 41-2 اوورز میں ہندوستانی ٹیم نے ہدف حاصل کر لیا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر صرف 199 رن بنائے۔ اسمتھ، وارنر اور دیگر بلے باز اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ بھارتی باؤلرز نے رویندرا جڈیجا نے 3
कुलदीप यादव और बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की। सिराज, ईश्वन और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट हासिल की। अमरनाथ यात्रियों की हलाकतों और मौसम की खराबी के सबब मसाइल को देखते हुए हैदराबाद के एक 15 साला नौजवान सैयद खालिद मसूद ने संजीवनी के नाम से घड़ी नुमा आला तैयार किया है, जिसे अमरनाथ यात्री अपने हाथ पर बांध कर महफूज रह सकते हैं। सैयद खालिद मसूद ने जो घड़ी नुमा आला तैयार किया है, इसमें मौसम की खराबी या किसी भी खतरे पर अगर कंट्रोल रूम से इंतबाह जारी किया जाता है तो इस आले में इर्तियाश होगा और इर्तियाश को महसूस करके यात्री महफूज मुकाम पर पनाह ले सकते हैं। सैयद खालिद मसूद ने बताया कि अमरनाथ यात्रा में बारिश और सैलाब के सबब हालात को देखते हुए उन्होंने इसकी तैयारी का फैसला किया और कामयाब तजुर्बे के बाद वो तैयार कर चुके हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा में यात्रियों के हाथ पर बांध कर रवाना किया जा सकता है। और अगर दौरान सफ़र कोई मुश्किल हो या यात्रियों को चौकस करना हो तो अहदेदार कंट्रोल रूम से तमाम यात्रियों को बाएक वक्त मुत्तले करके महफूज मुकाम पर पनाह लेने चौकन्ना कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से यात्रा को महफूज बनाया जा सकता है और यात्रियों को चौकन्ना व चौकस रखा जा सकता है। सैयद खालिद मसूद ने इस आले को संजीवनी रेस्ट बैंड नाम दिया है। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में आज मुलजिमीन के बयानात का इंदराज शुरू हुआ, जिसके दौरान भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट और इस मुकदमे की कलीदी मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जज्बाती होकर रोने लगी और उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि अदालत उन्हें जख्मियों की तफसीलात बताने के बजाय उनसे मुख्तसर सवालात पूछें, जिस पर खुसूसी जज ने उन्हें कहा कि अदालत CRPC की दफ़ा 313 के तहत बयानात का इंदराज कर रही है और जैसा गवाहान की गुहाई में आया है इसके मुताबिक ही सवालात पूछे जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जज्बाती होने की वजह से खुसूसी जज ने अदालती कार्रवाई कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दी थी। भगवा कुर्ते पहने हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसके मावनीन और वकला के हमरा खुसूसी NIA अदालत में वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गई थी। दीगर मुलजिमीन भी आज अदालत की सख्त हिदायत के बाद वक्त मुकर्ररा पर अपने वकला के साथ हाजिर थे। खुसूसी NIA जज AK लाहौटी आज मुलजिमीन से बम धमाके में जख्मी होने वाले और जख्मियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की गवाही की बुनियाद पर 60 सवालात पूछेंगे, जिसका जवाब मुलजिमीन ये कहते हुए दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं या उन्हें कुछ नहीं कहना है। खुसूसी जज ने मुलजिमीन को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में सवालात समझाए और इनसे सफाई मांगी। मुलजिमीन को मेडिकल इस्तिलाहात हिंदी और मराठी में समझाने की अदालत को वक्त लगा, लेकिन अदालत ने मुलजिमीन को उनकी ज़बान में हर सवाल को समझाया और फिर उन सवालात पर उनके जवाबात लिए। कमरा अदालत आज दिफाई वकला, मुलजिमीन और उनके मावनीन से कचाकच भरा हुआ था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से अदालत ने सुबह के सेशन में सवालात किए, जबकि दीगर मुलजिमीन से दोपहर के सेशन में भी सवालात किए। 60 सवालात मुकम्मल होने के बाद अदालत आज की अदालती कार्रवाई का इख्तिताम कर दिया और मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में हिंदुस्तान समेत बहुत सारे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के मर्द और खवातीन बतौर घरेलू मुलाजिम काम करते हैं। उनकी जितनी बड़ी तादाद है उतने ही उनके मसाइल भी हैं। उन मसाइल के हल के लिए एक लाहियात जारी किया गया है। घरेलू अमले के लाहिया अमल में इन 5 सूरतों की वजाहत की गई है, जिस पर घरेलू कारकुन मुलाजिम का मुआहदा अपने कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए खत्म कर सकता है। अखबार 24 के मुताबिक लाहिया अमल में बताया गया है कि आखिर आजिर मुलाजिमत के मुआहदे में बुनियादी उमूर की पाबंदी ना करे तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन मुलाजिम का मुआहदा अपने तमाम कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए मुआहदा खत्म कर सकता है। इसी तरह अगर यह साबित हो जाए कि आजिर या इसके नुमाइंदे ने मुलाजिमत के मुआहदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखाधड़ी की है, ऐसी सूरत में भी घरेलू कारकुन को मुलाजिमत का मुआहदा खत्म करने का हक होगा। लाहिया अमल में बताया गया है कि अगर आजिर या साहिब खाना के किसी रिश्तेदार ने तशद्दुद आमेज मामला, खिलाफ तहजीब कोई हरकत, घरेलू आजिर या उसके नुमाइंदे ने उसे कोई ऐसा काम सौंपा जो उसकी सेहत के लिए पुर खतरा हो, इसकी जिस्मानी सलामती को मुतासिर कर रहा हो, या घरेलू आजिर ने उसकी खिदमत की किसी के हवाले कर दी हो, और उन तमाम सूरतों में घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहदा खत्म हो सकता है। लाहिया अमल में यह वजाहत भी की गई है कि घरेलू आजिर एंड ऑफ सर्विस या मुआवजे के बगैर मुलाजिमत का मुआहदा खत्म करने का मजाज नहीं, ताहम 6 सूरतें ऐसी हैं जिनमें वो घरेलू कारकुन की मुलाजिमत का मुआहदा खत्म कर सकता है।
پہلی صورت یہ ہے کہ گھریلو ملازم نے معاہدے کے تحت بنیادی کام میں گڑبڑ کی ہو، کسی جائز وجہ کے بغیر ڈیوٹی سے انکار کیا ہو اور اگر تحریری انتباہ کے باوجود ڈیوٹی نہ دینے پر بزد ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گھریلو کارکن نے جان بوجھ کر گھریلو آجر کو کوئی مالی نقصان پہنچایا ہو، کوئی ایسی کوتاہی کی ہو جس سے اس کا مقصد گھریلو آجر کو مالی نقصان پہنچانا ہو۔ ایسی صورت میں گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ اس شرط پر منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مبینہ عمل سے واقفیت کے 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ ادارے کو رپورٹ کر دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ گھریلو کارکن ڈیوٹی پر نہ آئیں۔ ایسی صورت میں گھریلو آجر وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مقررہ ضوابط کی پابندی کرے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گھریلو کارکن کو دھوکہ دہی کے باعث کوئی کام مل گیا ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گھریلو کارکن بدسلوکی کا مرتکب ہوا ہو یا اس نے ایمانداری یا وقار کے منافی کام کیا ہے تو ان صورتوں میں ان کی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ کارکن نے گھریلو آجر یا اس کے خاندان کے کسی فرد پر تشدد کیا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے آجر یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، اس صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری گزٹ القرا نے گھریلو عملے اور ان کے دائرے میں آنے والے کارکنان کے حوالے سے 33 دفعات پر مشتمل لائحہ عمل شائع کیا ہے۔ دریاسنا اعکاز اور الاقتصیہ کے مطابق لائحہ عمل کے تحت 21 سال سے کم عمر افراد کو گھریلو ملازم نہیں رکھا جا سکتا۔ خلاف ورزی پر گھریلو آجر پر 20,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ غزہ کے قریب اسرائیلی علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان لڑائی میں آج اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ہی طرف تقریباً 1,000 جانیں تلف ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہفتے کی اولین وقت حماس کے جنگجوؤں نے راکٹوں کی بارش کرتے ہوئے اسرائیل میں زبردستی داخل ہوئے۔ لبنان کے ایران کی حمایت والے حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ اس نے لڑائی والے ایک سرحدی علاقے میں اسرائیلی ٹھکانوں پر بہت سے گولے اور گائیڈڈ میزائل داغے ہیں۔ گروپ نے بتایا ہے کہ یہ حملہ حماس کی طرف کیے گئے حملے کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے اس کے جواب میں لبنان کے علاقوں پر فائرنگ کی ہے اور حزب اللہ تحریک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اسرائیلی حکومت نے بتایا ہے کہ کل سے آج تک 600 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ 100 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور 2000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم از کم 370 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2000 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی دوران اسرائیل کی کابینہ نے 40ویں شق الف کا اطلاق کر دیا ہے جس کے تحت جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس شق کا اطلاق 1973 میں یوم کپور جنگ کے بعد سے اب تک پہلی بار کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ملک جنگ کی حالت میں ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر فوج کی نقل و حرکت کے لیے کہا ہے۔ بقول ان کے اسرائیل کے لیے یہ دن یوم سیاہ تھا اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج رات ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس جنگ کے اثرات مصر سمیت دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک پولیس اہلکار نے الیگزینڈریا میں 2 اسرائیلی سیاحوں اور ان کے مصری ٹور گائیڈڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو اسرائیل میں بہت سے امریکیوں کی موت کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور حکام ان خبروں کی تصدیق کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ امریکہ آج دیر گئے اسرائیل کے لیے ضرورت کے مطابق تازہ فوجی امداد کی تفصیلات بتائیں۔ عالمی قائدین نے حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے اس وحشیانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کا پوری طرح ساتھ دینے اور امریکی پوری حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسرائیل کے کسی بھی مخالف فریق کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم مودی نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ بے قصور متاثرین اور ان کے خاندان کے ساتھ بھارت کی پوری ہمدردی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।